تو یہ اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کو فتح کیا نا، تو آپ نے چھڑی مبارک ہے دستے مبارک میں اس سے بتوں کو گرا رہے ہیں اور ساتھ آیا مقصہ پڑھ رہے ہیں، مَا الجال حق وذائق الباطل اِلَّا الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ میں دنیا والوں بے شک حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ تو جو بہت اونچے تھے نا، جہاں تک چھڑی نہ پہنچی، تو مولا کا ناز سے فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور ان کو گرا دو۔ یہ مدارج النبوۃ کی دوسری جلد صفحہ 385 میں شاہ عبد الحق محسن دہلوی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا عشق اجازت نہیں دیتا، میرا ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوں، حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں شیعہ مرخ بڑا چیخا ہے، کہا یہاں مولا کے عنایت سے فرما دیا کہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو وہاں یار غار آقا کریم کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے غار ثور کے اوپر پہنچ کے 1.5 میل کی چڑھائی بھی چڑھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو جب صدیق اکبر کا وصال با کمال ہوا ہے نا، تو مولا کائنات رو رہے ہیں اور عرض کیا صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے بعد انبیاء کے بعد سب سے جو بہترین ہستی سی کائنات میں، وہ کفن میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں۔ تو مولا کائنات آقا کریم کے کندھوں کے اوپر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو عرض کیا آقا میرا سر مبارک جو ہے یہ ساق کے عرش تک پہنچ چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے نا وہاں تک پہنچ چکا ہے، اگر حکم کرے تو میں ہاتھ اوپر بڑھاؤں تو ہاتھ عرش تک پہنچ جائے۔ سرکار مسکرا دیے، فرمایا علی بس جو کام کا ہے وہ کرو۔ جب سارے اوپر والے بت توڑ کے نیچے گرا دیے مولا کائنات نے، جب نیچے اترے نہ چھلانگ لگائی سرکار کے کندھے مبارک سے تو مسکرا دیے۔ تو نبی غیب نے پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا اللہ اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لائی ہے مجھے چوٹ نہیں لگی۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا علی جب آپ کو اٹھانے والا مصطفیٰ کریم ہو اور اتارنے والا جبریل امین ہو تو چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ کندھوں پہ محبوب کریم نے اٹھایا ہوا ہے اور اتارنے والے جبریل امین ہے آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور یہی مدارج النبوۃ کی دوسری صفحہ 385 ہے۔ یہاں ایک میں نقطہ بیان کرنے لگا علمی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دستے مبارک سے بتوں کو کیوں نہیں توڑا، کیوں نہیں نیچے گرایا؟ یہ اللہ کے قرآن میں آیا مقصہ ہے کہ یہ بتوں کو پوجنے والے ان کے بت یہ جہنم میں جائیں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، یہ جو جہنم ہے نا، ادھر کوئلے نہیں جلیں گے، نہ لکڑیاں جلیں گی، نہ گیس ہوگی، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کفار کے بت بھی اس میں جلیں گے۔ اگر میرے آقا کریم کسی بت کو ہاتھ لگا دیتے تو جہنم کی آگ نے ان کو جلانا نہیں تھا۔ میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، دوپہر کا وقت ہے تو میرے کریم محبوب چلتے چلتے اپنی سب سے چھوٹی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہا کے گھر آئے۔ دوپہر کا وقت ہے، آج ہماری بیٹی سسرال میں کام کرے تو ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ سنو، والی کونین کی بیٹی ہے جو خود مخدومہ کائنات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، خاتون جنت تندوری میں روٹیاں لگا رہی ہیں، اوپر سورج کی گرمی ہے، نیچے آگ کی گرمی ہے، پسینے سے شرابور ہیں۔ سرکار فرمایا بیٹی ٹھہر جا، تو بیٹھ جا، لاؤ بقیہ روٹیاں میں لگا دیتا ہوں۔ تو جو میرے آقا کریم نے اپنے دستے مبارک سے روٹیاں لگائیں، خاتون جنت نے پہلی روٹیاں اتار لیں۔ عرض کیا ابا جان جو آپ نے روٹیاں لگائی ہیں ان کو آگ نے پکایا نہیں۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا کہ جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا دنیا کی آگ کیا آج جہنم کی آگ کی اس کو نہیں جلا سکتی۔ یہ وجہ تھی کہ مولا کائنات سے بتوں کو تڑوایا، سرکار نے اپنے ہاتھ اس نہیں لگایا کہ جہنم کی آگ نے جلانا نہیں تھا ان کو۔ میں قربان جاؤں شاہ عبد الحق محسن دہلوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے حدیث کو نقل کیا ہے، دوسری جلد صفحہ 385 مدارج النبوۃ۔ اور آپ کا یہ مقام ہے شاہ عبد الحق محسن دہلوی کا، جتنے برے صغیر پاک و ہند کے علماء ہیں نا بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ حج بیت اللہ کے بعد گئے نا مدینہ المنورہ سرکار کے قدمین شریفین میں، کوئی وہاں جا کے مال مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی بادشاہی مانگتا ہے، کوئی وزیر اعظم بننا مانگتا ہے۔ اللہ والے جو چیز مانگتے ہیں وہ بڑی عجیب مانگتے ہیں۔ قدمین شریفین میں بیٹھے ہیں، عرض کیا حضور
مجھے حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ کریم محبوب نے فرمایا عبدالحق مجھ سے سودا کر لے، یہاں دیدار کرو گے تو ایک دفعہ کرو گے، لیکن واپس چلا جا ہندوستان، میرے دین کی عظمت کے ڈنکے بجائے میرا تیرا وعدہ روزانہ اپنے دیدار سے مستفید کروں گا۔ یہ وہ ہستی ہے کائنات میں ان کو روزانہ سرکار کا دیدار ہوتا ہے، وہ حدیث کو نقل کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا مدارج النبوت پڑھتے ہیں، دوسری جلد ہے، یہ بھی شاہ عبد المقصد دہلوی نے اس کو نقل کیا اس حدیث کو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی تھی بیت اللہ شریف کی، جو کلید بردار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے ایک دن پہلے نا آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، تو میں نے مذاق کیا، میں یا محمد، یا مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کا غلام بنوں؟ آپ نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا، نیا دین بنا لیا معاذ اللہ۔ تو اس کے بعد عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں ایک دن آئے نا آپ مکہ شریف میں، تو میں نے بڑی بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، ناشائستہ الفاظ کہے، لیکن قربان جاؤں رحمتیں تقسیم کرنے والے محبوب، فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے بڑے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ میری کسی بات کا برا نہیں منایا، بڑے نرمی سے جواب دیا۔ عثمان بن طلحہ ایک دن وہ ہوگا جب چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ اس دن تو قریش کی عزت خاک میں مل جائے گی، تو کریمہ کا نام ہے کہ اس دن قریش کو عزت ملے گی، ان کی عزت کا آفتاب نصف النہار کے اوپر ہوگا۔ تو جب مکہ فتح ہوا نا تو عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھے بلایا، میں عثمان چابی لے کر آؤں، تو میری کیا مجال تھی، وہاں تو بڑے بڑے کی گردنیں جھک گئی تھی، میں چابی لے کر آیا تو سرکار نے فرمایا تمہیں یاد ہے؟ میں نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے حضور مجھے یاد ہے۔ اسی وقت قدموں پہ گرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے عثمان بن طلحہ۔ تو سرکار نے اور مہربانی فرمائی، فرمایا کہ خذوہا خالدۃ طالدۃ، اب یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، جو تجھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ سرکار نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں دوں گا، اشارہ تھا کہ چابی میں تجھے دوں گا، لیکن تم میرا غلام بن چکا ہو چکا۔ تو یہی چیز ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہیں کتنی منزلیں آگے، یہ جبریل کا عقیدہ ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، ہیں کتنی منزلیں آگے، نبی جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو آئیے ذرا یہ شعر محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے اپنے میلاد محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اسی سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنایا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، اور اسی شہر کو اپنے پیارے محبوب کی ولادت گاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ بھی مکہ میں ہے اور محبوب کی ولادت گاہ بھی مکہ میں ہے، دو نسبتیں ہیں شہر کو عظیم، اسی وجہ سے اس شہر کو بڑا مقام ملا۔ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے تو غلط کرتا ہے، قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ میں تو ان کو ججوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کی قسم نہ لیا کرو، نہ نبی کی قسم لیا کرو، اس شریعت کے خلاف ہے۔ والدین کی قسم کھانا بھی گناہ ہے، قسم جب کھانی ہے واللہ باللہ تاللہ، صرف اللہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، جس شہر کو اپنے مولود محبوب کی ولادت گاہ بنا دیا، اس شہر کی مٹی کی قسم کھائی ہے۔ میں لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. سرکار کی بھی قسم ہے، سرکار کے والد پاک کی بھی قسم ہے. یا اللہ اس شہر کی قسم کھائی ہے، تیرا گھر ہے اس لیے قسم کھائی ہے. گھر تو آدم علیہ السلام سے زمین پہ ہونے 200 سال پہلے موجود تھا. یہاں حجر اسود ہے، وہ پہلے کا آیا ہوا ہے. مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں. صفا مروہ عرفات مزدلفہ، میں وہ چیزیں پہلے کے موجود ہیں. قسم کیوں کہی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کے تلووں کو چوما، اس لیے قسم کھائی ہے. جب تک میرے آقا کریم مکہ میں تھے اس وقت یہ مکہ کی قسم تھی. جب آقا مدینہ المنورہ آ گئے اب یہ مدینہ کی قسم ہے. میری بات ہے، صحیح بخاری میں سرکار کا فرمان ہے، جب آئے نا مکہ تھے مدینہ تو ید اللہ والے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ واشد. یا اللہ مجھے مدینہ ایسا محبوب بنا جیسے مکہ تھا واشد. یا اللہ مجھے مدینہ مکے سے بھی زیادہ محبوب بنا دو. تو یہ فرمایا اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ اس شہر کو اتنا مقام دیا. فرمایا کہ یہ بالاد نمین ہے، یہ بالاد نمین ہے، یہ ام القریٰ ہے، یہ وہ شہر ہے من داخلہ کان آمینہ، جس میں داخل ہوتا ہے وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، میری امانت ہو جاتا ہے. اب تو فرمایا کہ آؤ اس شہر کا حج کرو جس کی مٹی نے 53 سال میرے محبوب کے طلبوں کو چوما ہے. آؤ اس حجر اسود کا بوسہ لو جس کے اوپر میرے محبوب کے نوری ہونٹ لگے ہیں. آؤ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھو. اور مزیداری کی بات ہے، یہ جو پتھر تھا نا جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی دیوار تعمیر کرتے، جب دیوار اونچی ہوگی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا، جب شام کو نیچے ہوتا تھا پتھر نیچا ہو جاتا. اور اسی کے اوپر چڑھ کر آپ کو ابو قبیس کے اوپر گئے ہیں. اور جب آئے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام کے گھر تو اسی کے اوپر قدم رکھ کے اپنی بہو سے اپنا سر مبارک بھی دھلایا. اور یہ چاروں طرف سے سخت تھا لیکن درمیان سے نرم تھا. اور جب اس کے اوپر کھڑے ہو کر آقا کا میلاد پڑھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو جب اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس جگہ پہ اللہ کے محبوب کا میلاد پڑھا، اللہ تعالیٰ کو اتنا میلاد پسند آیا تو حکم دے دیا قیامت تک وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جب تک کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا طواف کرنے کے بعد وہاں 2 نفل نہ پڑے، نہ اس کا عمرے کا طواف قبول ہے نہ حج کا قبول ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، محبت ہے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ. تو اللہ اکبر کبیرہ. تو اس شہر کی عظمت کے کیا کہنے. اور ذرا علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے نصرت المجالس کی پہلے جلد صفحہ 152 کے اوپر میرے کریم محبوب کا فرمان نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پہلی نظر کی بیت اللہ شریف کی طرف تو آج ایسے گناہوں سے پاک ہوا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. یہ علم نبوت کی عظمت ہے. سرکار نے اس حدیث کو مطلق نہیں رکھا، مقید کیا ہے، 2 شرطیں لگائی ہیں. ویسے بدو سالہ دن دیکھتا رہے، نجدی سالہ دن دیکھتا رہے، کچھ نہیں. فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دیکھے گا. اب ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان کا پتہ چل جائے تو سارے جھگڑے ختم نہ ہو جائے. رانا صاحب نماز سے پوچھو تیری روح کیا ہے، جواب ملے گا ایمان. حج سے پوچھو تیری روح کیا ہے، جواب ملے گا ایمان. جتنے اعمال صالح ہیں سوال کرو تمہاری روح کیا ہے، جواب ملے گا ایمان. کبھی ایمان سے بھی پوچھا تیری روح کیا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. 21واں پارہ آیت نمبر 6 سورہ الاحزاب کی. ایمان سے پوچھو تیری روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تمہاری جان کی بھی جان ہے. ایمان سے پوچھو تمہاری روح کیا، تو جواب ملے گا محبت رسول. کلندر لاہوری تو یہی دنیا کو پیغام دیتے رہے ہیں نا، رو رو کے دنیا کو جوڑا ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین
हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। इसलिए सरकार फरमाया कि मन नज़र अल काबा ईमानन व तस्दीकन हराजा मन अल खताया का यौमन वलदत उम्मु। जिसने मेरे साथ मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ पहली नज़र डाली काबतुल्लाह पे, आज ऐसे गुनाहों से पाक हुआ जैसे आज माँ के पेट से निकला है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मकाम है, क्या शान है।